السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے دکن میں قطب شاہی دور کے ان اہم شعراء کے بارے میں جنہوں نے قصیدے، غزلیں، مرثیے اور داستانیں لکھ کر اردو شعر و ادب کی خدمات کی۔ تو آج سب سے پہلا نام ہے محمود۔ محمود قطب شاہی حکومت کے ابتدائی زمانے کے شاعر تھے۔ محمود کی غزلیں، مرثیے اور دوہے مختلف بیاضوں میں ملتے ہیں۔ محمود کی غزلوں میں فارسی اور مقامی زبانوں کی لفظیات کا خوشگوار امتزاج ملتا ہے، جو بعد میں آنے والے شعراء کے لیے غزل کے میدان میں نئی راہیں ہموار کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوا۔ وجہی اور محمد قلی قطب شاہ بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ دوسرا نام ہے فیروز۔ فیروز کا نام قطب الدین یا قطب دین قادری تھا۔ ان کا شمار بیدر کے مشہور شاعروں میں اور گولکنڈہ کے بڑے اساتذہ میں ہوتا ہے۔ ان کی مشہور تصنیف پرت نامہ، جس میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی تعریف و توصیف کی ہے۔ ان کا طرز بیاں رواں اور بے ساختہ تھا۔ اگلا نام ہے محمد قطب شاہ۔ محمد قطب شاہ کا دور حکومت 1611 تا 1625 رہی ہے۔ محمد قطب شاہ محمد قلی قطب شاہ کے بھتیجے اور جانشین تھے۔ ان کی پیدائش گولکنڈہ میں 1591 میں ہوئی تھی اور ان کی شادی اپنی چچا زاد بہن یعنی محمد قلی قطب شاہ کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ وہ نہایت پابند مذہب، سخی اور فن تعمیر کے دلدادہ تھے۔ جامع مسجد یعنی مکہ مسجد، محمدی محل، دال محل کو انہوں نے ہی تعمیر کرائی تھی۔ نظم و نثر فارسی اور اردو دونوں میں لکھتے تھے۔ ان کے دو دیوانے ہیں۔ اردو میں وہ قطب شاہ تخلص کرتے تھے، جبکہ فارسی میں ذل اللہ تخلص کرتے تھے۔ اگلا نام ہے عبداللہ قطب شاہ۔ عبداللہ قطب شاہ محمد قلی قطب شاہ کے بیٹے اور سلاطین قطب شاہی کے چھٹے بادشاہ تھے۔ ان کا زمانہ حکومت 1625 تا 1674 رہی ہے۔ ان کی پیدائش 1614 میں ہوئی اور والد کے وفات کے بعد 1625 میں تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے اپنے نانا محمد قلی قطب شاہ کی ادبی روایت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ فنون لطیفہ اور شعر و ادب کی سرپرستی کے ساتھ خود بھی شاعری میں کمال دکھایا۔ ان کے کلام میں راگ رنگ کی محفلوں کی خوبصورت عکاسی ملتی ہے۔ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں اکثر کتابیں ان کے نام سے لکھی گئی ہیں۔ برہان قاطع فارسی اور دکنی زبان میں لکھی اور ایک لغت کی کتاب جو لغات فارسی کے نام سے عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی گئی ہے۔ اگلا نام ہے غواصی۔ غواصی قطب شاہی دور کے اہم شعراء تھے۔ عبداللہ قطب شاہ نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ وہ سفیر کے عہدے پر فائز رہے تھے۔ ان کی 3 مثنویاں مینا ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ بہت مشہور ہیں۔ NCERT کے مطابق NCERT میں اتنی ہی تفصیل لکھی ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال مثنوی دکنی زبان میں ہے، جس میں سیف الملوک شہزادہ مصر اور بدیع الجمال شہزادی چین کے عشق کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی سن تصنیف 1035 ہجری ہے۔ قصہ سیف الملوک الف لیلہ سے ماخوذ ہے۔ رام بابو سکسینہ تاریخ ادب اردو کے مطابق غواصی کی دوسری مثنوی طوطی نامہ
کے نام سے ہے، جو 1049 ہجری میں لکھی گئی۔ رام بابو سکسینہ کے مطابق اس کتاب کو سر چارلس لائل غلطی سے ابن نشاتی کی طرف منسوب کرتے تھے۔ طوطی نامہ قصہ دراصل قصہ ضیاء بخشی کی فارسی طوطی نامہ سے ہے۔ طوطی نامہ سے عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں ترجمہ کی گئی تھی۔ غواصی مذہب سے شیعہ تھا۔ تاریخ ادب اردو رام بابو سکسینہ کے مطابق غواصی کا دیوان غزل، قصیدہ، رباعی اور مرثیے پر مشتمل ہے۔ حسن عشق کا موضوع ان کا خاص میدان ہے۔ غواصی کی تینوں مثنویاں عشقیہ ہیں، جن میں اخلاق و معاشرت کے آئین و آداب تمثیلی پیرائے میں نظم کیے گئے ہیں۔ آج بس اتنا ہی۔ آج کے کلاس میں معروضی سوالات کو ایڈ نہیں کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں اسی تعلق سے معروضی سوالات حل کرائے جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔